اٹھائی جا رہی ہے میرے خیال میں پارٹی کے حصے میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی. سر لندن میں بڑی خبریں گرم ہے. چودھری پرویز لائی کی میاں نواز صاحب سے کسی فارم ہاؤس پر ملاقات ہوئی ہے. کیا انفارمیشن ہے کہ اس قسم کی ملاقات ہوئی ہے کوئی؟ دیکھیں اس کے بارے میں مختلف نیوز ہیں. ایک آدھ میڈیا میں آپ کو یہ نیوز مل گئی ہوگی. میں نے بھی اس سلسلے میں معلومات لی ہیں کافی. میں نے پی ایم ایل کیو کے لوگوں سے بات کی, پی ایم ایل این کے بھی لوگوں سے بات کی. پھر میں نے جو ہے وہ اہم ترین کچھ جگہوں پہ بات کی. مجھے اس بات کا ادراک ہوا, یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے اس بات کا جو میرے بہت ریلائبل سورس ہے اس نے یہ بتایا مجھے کہ یہ ملاقات ہو گئی ہے. لیکن اس اچھا جی. ملاقات میں کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا, اور جب تک یہ فائنل ڈیسیجن نہیں ہوگا یہ ملاقات میڈیا میں شو نہیں کی جائے گی. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب وہ اقرار نہیں کر رہے ہیں, وہ انکار نہیں کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں. تو بہت ساری ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جو بہت ہی بم ہوتی ہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں ایٹم بم. آپ کو یاد ہے کہ جی طاہر القادری اور عمران خان اور کچھ لوگوں کی لندن میں ملاقات ہوئی تھی, اور کافی لوگوں نے کہا کہ جی ہوئی ہے, کچھ بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں ہوئی ہے, بڑا صیغہ راز میں رکھا گیا. اسی طریقے سے کچھ اہم اور ملاقاتیں ہیں جس کے بارے میں جب تک ملاقات کرنے والا یا اس کو آؤٹ کرنے والے کے پاس وہ چیز نہ ہو. فرض کیجئے مجھ سے اگر کوئی کہے کہ آپ کے پاس کوئی تصویر ہے یا کوئی کیمرہ ہے یا کوئی ویڈیو ہے, تو میں کہوں گا نہیں میرے پاس نہیں ہے. لیکن میرے پاس ایک ایسا ریلائبل شخص ہے جو اس بات کی تصدیق کر رہا ہے, اور وہ بہت ہی ریلائبل آدمی ہے, تو میں اس خبر کو آگے لے کے جاؤں گا. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہوم ورک مجھے کرنا ہے. تو وہ ہوم ورک میں نے پی ایم ایل کیو پہ بھی کیا, پی ایم ایل این پہ بھی کیا, کچھ اہم ترین اداروں پہ بھی کیا, اور اس بات پہ مجھے شانتی کے یہ ہوئی کہ یہ ملاقات ہو گئی ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ کی یہ خبر ہے, ہم اس سے اگری کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. ایک خبر یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کا نام فائنل کر دیا ہے. کیا خبر ہے, کوئی آرمی چیف کا نام فائنل ہوا ہے ابھی یا ہوا میں ہے سب کچھ؟ یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہوتا ہے, اور اس سلسلے میں یہاں پر ایک چیز ضرور رکھنا چاہوں گا, اور وہ جی میرا خیال ہے موجودہ حکومت کو فیور کرے گی. جی اگر آپ یہ کہیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب نے نام فائنل کر دیا ہے, تو دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نہ وزیر اعظم ہے, نہ اس وقت پی ایم ایل این کے صدر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے, انہی کے لوگ حکومت میں ہیں. لیکن آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ نہ تو آصف علی زرداری, نہ مولانا فضل الرحمان, نہ میاں نواز شریف صاحب اس کے استحقاق رکھتے ہیں. اس کا استحقاق صرف وزیر اعظم رکھتا ہے, ہوں اور یہ شہباز شریف کا کام ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ شہباز شریف نے فائنل کر دیا. وہ الگ ٹھیک بات ہے کہ ٹھیک. شہباز شریف صاحب پانی بھی پئیں گے تو وہ ظاہر ہے, اور پاجی 3 سے دفعہ کے وزیر اعظم جو ہو, اس کے پاس جو ایکسپیرینس ہو, اس سے ایڈوائز وہ کیوں نہیں لیں گے. لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے فائنل کر دیا ہے, تو یہ جملے بڑے آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکل, اس کا فائدہ پھر وہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ خود ہی کہہ رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. چلے, شہباز شریف صاحب نے نام ڈیسائیڈ کر لیا, یہ بتا دیں پھر. اپروول تو انہی کی ہوگی نا, جی دنیا جانتی ہے. لیکن جی بولنے کی کیا ضرورت ہے, قانونی لفظ یہ ہوگا. اور آپ جیسے ٹی وی جو چینل ہے ماشاءاللہ آپ کا, اس میں یہ آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ شہباز کیا شریف صاحب نے نام فائنل کر لیا. نہیں, کیا شہباز شریف پرائم منسٹر نے جی, یہ نام جو ہے وہ فائنل کر لیا. تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ میری اطلاع یہ ہے کہ فائنل ہو چکا ہے. نام میں نہیں پوچھوں گا کیونکہ ظاہر ہے اکثر نام جو ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ پتہ اچھے لگتے ہیں. بہت سینسٹیو میٹر ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چھوٹا سا کلپ سناتے ہیں آپ کو, 15 سیکنڈ کا, ذرا پلیز. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group, or force to politically or economically destabilize Pakistan. سر اس تقریر کے چھوٹے سے حصے کا ہر آدمی اپنا مطلب لکھا رہا ہے کہ فلاں کو کلیئر میسج گیا. کس کے لیے یہ میسج تھا اس میں؟ دیکھیے یہ 55 سیکنڈ کا ہے, آپ نے تو 15 سیکنڈ کا جی میں سنایا نے ہے. خود ہی تھوڑا سنایا. جی اس کو سنا ہے, اور 55 سیکنڈ میں میں اب آپ کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا ہے جس کو اردو میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی کسی بھی جیسے غیر ملکیوں کو انہوں نے انتباہ کیا. انہوں نے کہا ہم
پاکستان اس وقت جو اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہے. ظاہر ہے یہ مضبوط ہاتھ صرف عسکری نہیں ہوتے ہیں, سویلین ہے. اس کا مطلب ہے کہ سویلین اور عسکری جو اس وقت آپ کے حکمران ہیں یا اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں. ایک تو یہاں پوائنٹ آ گیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کسی گروہ کو, کسی جتھے کو جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز پاکستان کی سیاسی عدم استحکام کرنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں پاکستان کو, کیا آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں ڈی سٹیبلائز, کیا آپ کے نواز شریف صاحب ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں, کیا شہباز شریف صاحب خود ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں, یا ایم کیو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہے, یا اے این پی تو ڈی سٹیبلائز کون کر رہا ہے. تو تھوڑا سا ہم پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں کہ پی ٹی آئی عدم اعتماد تحریک کے بعد مسلسل وہ آپ کے سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ بھی انہوں نے کیا جس کے اوپر بڑی چیزیں ہوئیں, اور پھر جلاؤ گراؤ ہوا اسلام آباد میں. اس کے بعد جلسے ہوئے, پھر اداروں کے اوپر اٹیک, پھر عدلیہ کے اوپر اٹیک, پھر الیکشن کمیشن کے اوپر اٹیک, پھر جج زیبا کے اوپر اٹیک, اور پھر دوبارہ جلسہ, اور پھر اس کے بعد لوگوں کو جیل بھروں کا کہنا, اور پھر اس کے بعد کہ ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور ہم اسلام آباد میں جو ہے. تو یہ ان چیزوں سے کیا یہ جتھا نہیں ہے, کیا یہ گروپ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے پورا پاکستان تو نہیں ہے نا بھائی. تو کون ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے؟ اگر آپ یہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کون ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے, تو پھر چیف صاحب نے کھل کے نام نہیں لیا, اور اگر صرف جتھا ہی کا ہے تو پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو چیف صاحب نے واضح طور پر میسج کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اگر جتھا, کوئی گروپ, کوئی گروہ اگر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے یا وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے, تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو اس کی اجازت نہیں ملے گی. تو ہمارے لیے بہترین طریقہ کار ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, اس سے بولو, دلائل دو. دلائل یہ ہے کہ اس وقت کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کر رہی ہے. جو آپ کے سامنے آ جائے تو اس کا مطلب ہے ان کو میسج گیا ہے. بالکل ٹھیک. سینسٹیو سوال بھی ہو سکتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ جو کوچز ہیں ان کو بھی پیغام دیا گیا ہے. عمران خان صاحب کے عمران خان کے ساتھ ساتھ آواز آپ کی جو عمران خان صاحب کے کوچز جو ہیں, جو عمران خان صاحب کو چلاتے ہیں پیچھے سے, ان کو بھی میسج دیا گیا ہے. نہیں, ظاہر ہے جو بھی عمران خان کے باہر کے ہیں یا اندر کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہے نا. میسج جب جائے گا تو وہ پورا ایک گروپ کو کہا گیا نا. انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ, جو گروہ, جو آپ کا کیا کہتا ہے جتھا, تو جتھے میں تو وہ لوگ بھی شامل ہوں گے نا جو پیچھے سے یا آگے سے, اوپر سے, نیچے سے سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سیف اللہ نیائی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا سینیٹر. ان کے کچھ موبائل اور لیپ ٹاپ کو 15-20 دن مہینہ پہلے قبضے میں لیے تھے, اور ان کا نام فارن فنڈنگ اور دوسرے معاملے میں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز گل صاحب کی انفارمیشن کے بعد لاہور سے